کیا ابو محمد الجولانی اگلے صدر ہوں گے؟ وہ ہتھیار جنہوں نے شام کی حکومت کو جھکنے پر مجبور کر دیا۔ السلام علیکم دوستو، شام جو کبھی امن اور خوبصورتی کی علامت سمجھا جاتا تھا، آج دنیا کے سب سے بڑے تنازعات میں گھرا ہوا ہے۔ 2011 میں شروع ہونے والی خانہ جنگی نے ملک کے ہر کونے کو متاثر کیا۔ لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے اور ہزاروں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ حکومت کی گرفت کمزور پڑ چکی ہے اور مختلف گروہ طاقت کے حصول کے لیے میدان میں ہیں۔ انہی حالات میں ایک نام ابھر کر سامنے آیا، ابو محمد الجولانی۔ ابو محمد الجولانی کی شخصیت تنازع کی اس دنیا میں خاصی اہمیت رکھتی ہے۔ ایک وقت وہ تھا جب وہ القاعدہ کے ساتھ منسلک تھے، لیکن آج وہ شام کی ایک بڑی عسکری تنظیم تحریر الشام کے سربراہ ہیں۔ ان کی قیادت نے شام میں کئی بڑی کامیابیاں حاصل کیں اور ان کی تنظیم جدید ہتھیاروں کی مدد سے شامی حکومت کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب رہی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا الجولانی صرف ایک عسکری رہنما ہیں یا وہ شام کے مستقبل کے لیے قیادت کے ایک مضبوط دعوے دار ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہا کریں۔ تو آئیے چل کر آج کے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ابو محمد الجولانی کا اصل نام احمد حسین الشرہ ہے۔ وہ 1981 میں سعودی عرب میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی پرورش دمشق یعنی شام میں ہوئی۔ ان کا تعلق ایک مذہبی سلفی خاندان سے ہے۔ الجولانی نے اپنی شناخت کو اپنے خاندان کے آبائی علاقے گولان ہائٹس سے منسوب کیا، جو اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ 2003 میں الجولانی عراق چلے گئے، جہاں انہوں نے القاعدہ کے معروف رہنما ابو مصعب الزرقاوی کے ساتھ عسکری تربیت حاصل کی۔ 2005 میں انہیں گرفتار کر کے عراقی جیل میں قید کر دیا گیا، لیکن چند سال بعد رہائی مل گئی۔ اس کے بعد الجولانی نے شام واپس آ کر بشار الاسد کی حکومت کے خلاف اپنی عسکری جدوجہد شروع کی اور النصرہ فرنٹ کی بنیاد رکھی، جو بعد میں تحریر الشام بن گئی۔ الجولانی کی قیادت میں تحریر الشام ایک منظم اور جدید ہتھیاروں سے لیس تنظیم کے طور پر سامنے آئی۔ امریکہ اور دیگر ممالک سے غیر مستقیم طور پر ملنے والی مدد نے اس تنظیم کو مضبوط بنایا۔ ان کے پاس اینٹی ٹینک میزائلز، جدید راکٹ لانچرز اور دیگر اسلحہ موجود ہے، جو شامی حکومت کی فوج کو سخت نقصان پہنچاتا رہا۔ 2014 میں ایک امریکی ڈاکیومنٹری میں دکھایا گیا کہ الجولانی کی تنظیم کو نہ صرف جدید ہتھیار فراہم کیے گئے بلکہ اس کی تربیت بھی دی گئی۔ ان ہتھیاروں نے جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کیا اور حکومت کو کئی عام علاقوں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ اگر ان کے پاس موجود جدید ہتھیاروں کی بات کریں تو ان کے پاس اینٹی ٹینک میزائلز، خاص طور پر TOW میزائل، سب سے طاقتور ہتھیاروں میں شامل ہیں۔ یہ میزائل دشمن کے ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کو آسانی سے نشانہ بنا کر تباہ کر سکتے ہیں۔ ان کی رینج تقریباً 4 کلومیٹر تک ہے اور یہ وائر گائیڈڈ ہوتے ہیں، یعنی نشانے پر سیدھا وار کرتے ہیں۔ ان میزائلز نے شامی حکومت کے فوجی قافلوں اور عام اثاثوں کو تباہ کر کے ان کی پیش قدمی روک دی۔ ان ہتھیاروں کی وجہ سے الجولانی کی تنظیم نے کئی اہم کامیابیاں حاصل کی اور شامی حکومت کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ اس کے علاوہ تحریر الشام کے پاس جدید راکٹ لانچرز بھی ہیں، جو دشمن کی پوزیشنز پر بڑے اور تباہ کن حملے کرنے کے لیے استعمال ہوئے۔ ان لانچرز کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک وقت میں کئی راکٹ فائر کر سکتے ہیں اور ان کی نشانہ بنانے کی صلاحیت انتہائی درست ہے۔ یہ مختلف قسم کے وار ہیڈز جیسے دھماکہ خیز، آگ لگانے والے اور دھواں پیدا کرنے والے راکٹ ساتھ لے جا سکتے ہیں، جو دشمن کے دفاع کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان راکٹ لانچرز نے تحریر الشام کو جنگ میں بڑی طاقت دی اور دشمن کی دفاعی لائنز کو کمزور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ پیارے دوستو، تازہ ترین معلومات کے مطابق تحریر الشام جدید ڈرونز کا استعمال بھی کرتی رہی، جو ان کے لیے نگرانی اور حملے دونوں میں مددگار ثابت ہوئے۔ یہ ڈرونز دشمن کی نقل و حرکت کو مکمل طور پر مانیٹر کر سکتے ہیں اور دھماکہ خیز مواد لے جا کر ہدف پر حملہ کر سکتے ہیں۔
ان کی پرواز کی رینج کئی کلومیٹرز تک ہے، جو دور دراز کے علاقوں میں بھی آپریشن مکمل بناتی ہے۔ ان ڈرونز نے شامی افواج کی حکمت عملی کو سمجھنے اور ان پر اچانک اور مؤثر حملہ کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جس سے تحریر الشام کو جنگ میں برتری حاصل ہوئی۔ ڈرونز کے ساتھ ساتھ تحریر الشام کی جنگی حکمت عملی میں دستی بم اور دھماکہ خیز مواد بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہ ہتھیار گوریلا جنگ کی حکمت عملی کے تحت استعمال کیے جاتے ہیں، جہاں چھوٹے گروہ فوری اور مؤثر حملے کر سکتے ہیں۔ دستی بم اپنی پورٹیبل خصوصیات کی وجہ سے آسانی سے لے جانے اور مختلف اہداف پر استعمال کرنے کے لیے مثالی ہیں۔ یہ مختلف اقسام میں دستیاب ہوتے ہیں، جن میں دھماکہ خیز، آگ لگانے والے اور شیل فراگمنٹ بم شامل ہیں، جو دشمن کے ٹھکانوں کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ دھماکہ خیز مواد تحریر الشام کو شامی حکومت کے اہم عسکری مراکز پر حملہ کرنے اور ان کی دفاعی لائنز کو کمزور کرنے میں مدد دیتا رہا۔ ان ہتھیاروں کی وجہ سے تنظیم نے جنگ کے کئی اہم مواقع پر دشمن کے خلاف کامیاب کارروائیاں کیں اور اپنی پوزیشن کو مضبوط بنایا۔ پیارے دوستو، انہی طاقتور ہتھیاروں کی وجہ سے الجولانی کی تنظیم نے شام کے شمالی مغربی علاقے ادلب میں مضبوط اثر قائم کیا ہوا ہے، جہاں ان کا کنٹرول ایک خود مختار خطے کی طرح کام کرتا ہے۔ انہوں نے اس علاقے میں اپنی عسکری قوت کے ساتھ ساتھ عوامی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ان کی تنظیم نے وہاں موجود شامی مہاجرین کے لیے کیمپس قائم کیے اور کئی سماجی خدمات فراہم کی، جس کی وجہ سے وہ کچھ عوامی حلقوں میں مقبول بھی ہوئے۔ تاہم ان کے نظریات، جو زیادہ تر سلفی عقائد پر مبنی ہیں، انہیں ایک وسیع سیاسی حمایت حاصل کرنے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ ابو محمد الجولانی کی قیادت کو عالمی طاقتوں کی نظر سے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ امریکہ اور ترکی نے ایک وقت پر ان کی تنظیم کو غیر مستقیم طور پر مدد فراہم کی، خاص طور پر ہتھیاروں اور تربیت کے ذریعے۔ تاہم ان کی القاعدہ سے سابقہ وابستگی اور سخت گیر نظریات کی وجہ سے مغربی ممالک ان پر مکمل اعتماد کرنے سے گریزاں ہیں۔ ترکی، جو ادلب کے علاقے میں ایک اہم کھلاڑی ہے، الجولانی کی تنظیم کے ساتھ اپنے مفادات کی بنیاد پر تعلقات قائم رکھتا ہے۔ ترکی کے لیے الجولانی کی تنظیم بشار الاسد کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر کام کرتی ہے۔ دوسری طرف امریکہ اور یورپی ممالک کے لیے الجولانی ایک متنازع شخصیت ہیں اور ان پر دہشت گردی کے الزامات آج بھی برقرار ہیں۔ الجولانی کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے جو ان کے صدر بننے کے امکانات کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ان کی تنظیم کو عالمی سطح پر ایک دہشت گرد گروہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور ان پر کئی پابندیاں عائد ہیں۔ ان کے نظریات، جو جمہوریت کے خلاف ہیں اور شریعت کے سخت نفاذ کی حمایت کرتے ہیں، شام کے نوجوان طبقے کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ جمہوری اصلاحات کے خواہش مند ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔